جی تو فرینڈس، میاں عمر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا فضل فرمائے۔ تو جو میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئکن کو لازمی کلک کر لیں تاکہ میرا نیا آنے والا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو بات کرنی ہے بڑی اچھی سی ہے، آپ سے شیئر کرے بغیر میں رہ ہی نہیں سکتا۔ میں مسلم لیگ نون کا جیالہ ہوں، ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون کا چاہنے والا ہوں، نواز شریف سے پیار کرنے والا ہوں۔ اس لیے میں اپنے قائد پہ اس کتے کا وہ جو کل رات کو اس نے منار پاکستان پہ 21 اپریل کو کیا ہے وہ بس کر رہا تھا، ٹھیک ہے، کتے کی طرح۔ وہ سب ایک الزامات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ صرف آج اس کی حکومت، اس نے بھی حکومت کی ہے، اس نے 4.25 سال حکومت کی ہے، آج تک اس نے صرف الزامات لگائے ہیں۔ کہیں پہ بھی کوئی کرپشن کا ایک دلے کا بھی کیس ثابت ہوا ہو میرے قائد پہ تو اس کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں۔ ہوا ہی نہیں ہے ایسا، اور صرف یہ الزامات تھے، اور الزامات کے چکروں میں اس کی سیاست جو تھی وہ اپنی سیاست چمکانا چاہتا تھا، اور بس کسی کے اوپر الزامات لگا کے بس اس کو نااہل کروا کے اس کے بعد اس کے خاندان تک کو نہیں چھوڑا گیا، اس کی بیٹیوں تک کو نہیں چھوڑا گیا۔ تو اس سے میرے کہنے کا مطلب ہے گرا ہوا انسان کون ہو سکتا ہے؟ عمران خان سے زیادہ گرا ہوا انسان کون ہو سکتا ہے؟ میں درد دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو تو میرے بھائی پڑھے لکھے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ہاں آپ سیاست کرو لیکن سیاست کی حدود میں رہ کے، لیکن اس نے سیاست کو اتنا گندا کر دیا ہے کہ اس میں اب وہ کہتے ہیں نا کہ بس وہ اس پہ الزام لگا رہا ہے، وہ اس پہ الزام لگا رہا ہے، اور گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو بات یہ کرتا ہے ریاست مدینہ کی۔ ریاست مدینہ میں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھا سبق دیتے تھے، ایک رہنمائی کرتے تھے، ایک فراخ دل جسے بڑا دل کہتے ہیں وہ رکھنے والے مالک تھے، اور وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے والے تھے، نہ کہ وہ، حالانکہ آپ نے کئی حدیثیں سنی ہوں گی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیا نہیں ہوا، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیشہ رحم دلی کی، اللہ کے نبی نے ہمیشہ فراخ دلی دکھائی، اور ہمیشہ اپنے دشمن کو بھی اپنے ساتھ لا کے بٹھایا، اور کیونکہ اسلام کی دعوت دینی تھی۔ تو اسی لیے پاکستان میں بھی یہ بات کرتا ہے ریاست مدینہ کی، اور گالیاں نکالتا ہے اور پتہ نہیں کیا بکواس کرتا ہے۔ جی اب میں کہتا ہے جی ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب تو پارٹی شروع ہوئی ہے تو کر لو شروع۔ آگے تم نے 3 جلسے کر لیے، کیا کر لیا ہے نون لیگ کا؟ کیا مطلب میرے قائد کا کر لیا؟ کچھ بھی نہیں تم کر سکتے، سوائے صرف تم نہ اہل ہو، اور تم ایک نہ بس وہ کہتے ہیں نا بک کرنے والا، بس وہ چابی والا کتا جو ہے وہ تم یار بکاری، میں ایسے کر دوں گا۔ وہ وزیر اعظم کیا اسے کہتے ہیں، جو چیزیں اشیاء بڑھتی ہیں، تیل کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں، دال چینی کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ تو سالے تو سب سے بڑا چور ہے، کیونکہ تیری یہ 4.25 سال 4.5 سال جتنے بھی تم نے گزارے ہیں اس میں اٹھا کے دیکھ لو، ایک دن بھی مہنگائی کا پتہ لگا ہو کہ آپ کو رکی ہو؟ ایک دن گئے ہو دکان پہ کچھ اور ریٹ ہے، دوسرے دن آپ جاتے ہو لوگوں تو کوئی اور ریٹ ہوتا ہے۔ یہ ہے اس کی نااہلی، یہ صرف اور صرف کسی کے اوپر الزامات لگا سکتا ہے۔ اتنا بڑا ملک چلانا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف وہ کہتے ہیں نا ایک غرور، تکبر، اور انشاءاللہ تکبر میں نہیں، میرا اللہ کہتا ہے تکبر تباہ کر دیتا ہے، اور اس انسان کو تکبر نے تباہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ جلد دیکھیں گے۔ اور یہ اب کہتا ہے جی میں نے کال دی ہے، اب یہ کہتے ہیں جی جلسوں کے بعد یہ کیا کرے گا؟ کون سوچتا تھا کہ جلسوں کے بعد کیا ہوگا؟ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب اگر تم نے کہہ ہی دیا ہے کہ ہم اسلام آباد جائیں گے، سب تیار ہو جائیں، گلی محلوں تک جو ہے اس اعلان کو پہنچا دو میرے بھائی، پہنچا دو۔ آپ سے لوگ بالکل آپ کو ووٹ نہیں دینے والے، آپ کی باتوں پہ بالکل یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں ہزاروں لوگ، یہ تو تم 6,000 روپے میں بندہ خرید کے لائے ہو آئی ڈی کارڈ رکھ کے، میں اس چیز کا پروف کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ منار پاکستان میں ہجوم بنانے کے لیے تم نے یہ جو سب کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے، کیا ہم اس سے باخبر ہیں؟ کیا ہمارے قائد اس سے باخبر ہیں؟
बिल्कुल नहीं है हम बखबर, तुम जो मर्जी कर लो, तुम इंशाल्लाह मेरे नवाज शरीफ, मेरे कायद का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते इंशाल्लाह। मेरा अल्लाह उसको सलामत रखे, पाकिस्तान को सलामत रखे। और ये कुछ भी कर ले, ये इस्लामाबाद आके धरना दे, इस्लामाबाद आके, इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन, हाँ इलेक्शन साल तक हो सकते हैं, 7-8 माह तक, लेकिन इलेक्शन कमीशन में थोड़ी सी इस्लाहात लानी है, और वो इस्लाहात आएंगी तो इंशाअल्लाह ताला फिर उसके बाद इलेक्शन भी देखे जाएंगे। और इसके साथ ही अपने भाई मियाँ उमर को दीजिए इजाज़त, और इसके मैं जितनी भी मजम्मत कर सकूँ इस जलसे की, इसकी नाअहली वहाँ पे भी शो हो रही थी, कैसे डरा हुआ, घबराया हुआ। जी ये कप्तान है, कौन सा कप्तान मेरे भाई, मेरा कप्तान, इतना कप्तान वसीम अकरम प्लस, जिस पे हज़ारों अरबों करोड़ों रुपए की करप्शन है वो। और ये खाता कौन था? इमरान खान खाता था। सबूत है यार, सबूत है मेरे पास ये चीज़ के। और मैं ये बात कह दूँ, ये इसकी जो ये 4.5 साल के में जितनी कारकर्दगी, उसमें जितनी करप्शन हुई है, जितना मुल्क पे कर्जा चढ़ा है, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। और ये बकारी कहता होता था कि मैं कभी किसी के IMF के आगे नहीं जाके झुकूंगा, या दुनिया में ऐसे जाके किसी से अपने मुल्क के लिए इमदाद हो। सऊदी अरेबिया इसने नहीं छोड़ा, IMF इसने नहीं छोड़ा, तो करे ना मेरे भाई खुदकुशी। ये नहीं कर सकता, ये सिर्फ बगैरत इंसान है, झूठ बोल सकता है। ये वो पंजाबी में हम कहते हैं ना दल्ला, ये वो दल्ला है। और मुझे कहना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि इसकी ज़ुबान है, ये इस तरह की ज़ुबान यूज़ करके इसी ने हमें सिखाई है, हम नहीं थे बोलते, इसी ने हमें ये ज़ुबान सिखाई है। और हम इसके अब ये बताएंगे कि ये किस हद तक ये दल्ला है और बगैरत इंसान है, ये किसी के ऊपर बस कीचड़ उछाल सकता है, और ये मुनाफिक है इंसान, बस मुनाफिक। और ये जहर उगलता है, ये पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता, ये पाकिस्तान का दोस्त है भी नहीं है। ये पाकिस्तान, इसने सारी ज़िंदगी वहाँ पे अंग्रेज़ों में गुजारी है, और ये आज 26 साल पहले जी मैं आके सियासत में, क्या इसने, ये वही है जो नवाज शरीफ ने इसको शौकत खानम के लिए जगह दी थी, इस बेकारी को, वो तो उसने अल्लाह के राह में दी थी ना। लेकिन ये ऐसे होते हैं एहसानमंद लोग जो होते हैं ना, वो इस तरह की जिल्लत, इस तरह की मतलब के गंद गलीज बात में उन्हीं के ऊपर बोलना शुरू हो जाते हैं। तो इस इंसान से, इस दल्ले से किसी किस्म की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। तो जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो वो मेरे भाई अगर मेरे कायद से प्यार करता हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट करे, मेरे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और आगे शेयर भी करे। और मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, मेरे कायद नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, आइन जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।